بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار سکے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اللہ تعالی لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، مکہ مکرمہ میں۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب، 9 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے تھے؟ جواب، 3۔ نمبر 1 عبداللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 قاسم رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی لڑکیاں تھیں؟ جواب، 4۔ نمبر 1 زینب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 رقیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ عنہ، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی کا نام کیا ہے؟ جواب، دادا کا نام عبد المطلب اور چچا کا نام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب ہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، 63 سال۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ جواب، 40 سال کی عمر میں ملی۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں کتنے سال رہے؟ جواب، مکہ میں 53 سال اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ سوال، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، جب کسی نبی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، علیہ السلام۔ سوال، سب سے آخری نبی کون ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جواب، نہیں۔ سوال، جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ سوال، ہم کس کی امت ہیں؟ جواب، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو۔ سوال، جب کسی صحابی کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، رضی اللہ عنہ۔ سوال، سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال، خلفائے راشدین کے نام بتاؤ۔ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دین اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے۔ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے پانی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دین کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ نے دین کو اتنا آسان ہی رکھا ہے کہ ہر ایک عمل کر سکتا ہے۔
اللہ نے تمام انسانوں کی دنیا کی زندگی اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان تمام شعبوں پر اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو دین کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، ایمانیات۔ ایمانیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو دل سے پکا یقین رکھنا اور ماننا ضروری ہے، جیسے اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں زندہ ہونا ہے، پوری زندگی کیسے گزاری اس کا حساب دینا ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عبادات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ۔ معاملات سے مراد خریدنے، بیچنے، تجارت، بزنس، وراثت اور آپس میں لین دین کو دین کے مطابق کرنا، جیسے حلال تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا وغیرہ۔ معاشرت سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں جتنے لوگوں سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا، جیسے والدین کی فرما برداری کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچے، دوست، احباب، ان کا حق ادا کرنا، کسی کو اپنی زبان و ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانا، اسلامی عادت و طور اور دینی وضع قطع کے ساتھ رہے، جیسے گڈ مارننگ و آداب کہنے کے بجائے السلام علیکم کہنا، مصنون لباس اور پردہ کا اہتمام کرنا۔ اخلاقیات سے مراد اچھی صفتیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جیسے سچائی، امانت داری وغیرہ، اور بری عادتوں سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، جیسے جھوٹ، غیبت، بغض، حسد وغیرہ۔ ایمانیات مسلمان فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے الگ الگ کاموں پر لگایا ہے، فرشتے کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں فرشتوں کے سوا اس کے۔ ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکروں فرشتوں کے سوا اس کے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے کچھ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، بس جب ایسے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں جو اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مشغول ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے مقصد کی طرف، پھر یہ سب فرشتے مل کر آسمان تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ عبادات، مسلمان اپنے اللہ تعالی کو خوب یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات دن ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد اپنی زبان تر و تازہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالی کو خوب یاد کرتا ہے تو اسے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہو کر اللہ کی یاد اس میں آ جاتی ہے جو ہزارہ نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے اور میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا، اور اگر دوسرے لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرے تو میں ان سے بہتر بندوں کے جماعت میں اس کا ذکر کروں گا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ معاملات: مسلمان جب کاروبار اور بزنس کرتے ہیں تو امانت داری کے ساتھ کرتے ہیں، گراہک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کسی گراہک کو دھوکہ نہیں دیتے، مال میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ کاروبار اور بزنس میں دھوکہ دینا بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج بیچنے والوں کے پاس سے گزرے جو اناج کو اچھا کہہ کر بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کو الگ بیچو، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ معاشرت: مسلمان ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر اپنا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خبر لیتے ہیں، گھر پر یا اسپتال میں جا کر اس کی بیماری پرسی کرتے ہیں، وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیماری پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، آپ کی کیسی بیماری پرسی؟ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ تو اللہ کہے گا، تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی خیر خبر نہیں لی، اگر تو اس کی بیماری پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اخلاقیات: مسلمان لوگوں کو ستاتے نہیں، کسی کی کمزوریوں اور عیبوں کو تلاش نہیں کرتے، وہ لوگ خود اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے کے عیب ڈھونڈنا اور اس کو اچھالنا بہت برا ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری چھپے کسی کے عیب نہ ڈھونڈا کرو۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے پکارے، وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہوں اور دل میں ابھی ایمان پوری طرح نہیں اترا ہے، مسلمانوں کو نہ ستاؤ، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے۔ ایمانیات: مسلمان مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، قبر، آخرت، جنت، دوزخ، ان ساری منزلوں کا یقین رکھتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے والے قبر میں آرام سے رہتے ہیں، غلط زندگی گزارنے والوں کو عذاب ہوتا ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے۔ واقعہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں، جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا، آپ جنت دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اگر اس سے نہیں بچ سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔
عبادات۔ مسلمان حج کے دنوں میں مکہ میں بیت اللہ کا طواف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کے طواف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن پیدا ہوا تھا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی۔ معاملات۔ مسلمان ہمیشہ حلال کھاتے ہیں، حرام سے بہت دور رہتے ہیں۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہے ایسی چیزوں کو خریدتے بھی نہیں اور نہ حرام کا کاروبار اور بزنس کرتے ہیں۔ حرام چیزوں کا بزنس بھی حرام ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسولوں سے شراب، مردار، سور و بتوں کو بیچنا خریدنا حرام کر دیا ہے۔ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نے آ کر بتایا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے شراب بیچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا کہ سمرہ کا برا ہوا، کیا اس کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برا کرے یہودوں کا، اللہ نے ان پر چربی حرام کی تھی تو انہوں نے چربی کو پگھلایا اور بیچا اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ معاشرت۔ مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، کسی سے دشمنی نفرت نہیں کرتے، تعلقات نہیں توڑتے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات بگڑتی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس سے بول چال بند نہیں کرتے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول چال بند رکھے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پس اللہ تعالی ہر اس آدمی کی مغفرت کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، مگر وہ آدمی جس کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی ہو اور دونوں میں بول چال بند ہو، ان دونوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان دونوں کو چھوڑو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ واہ۔ اخلاقیات۔ مسلمان اچھی صفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تقوی اور صفات سے ہی انسان اللہ کے نزدیک قیمتوں والا بنتا ہے۔ تقوی اور اچھی صفات نہ ہو تو انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ مسلمان تقوی پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ واقعہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، وہ روزے سے تھے۔ کہنے لگے، معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے اچھے تھے، ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو کفن دیا جا سکے، پھر اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے خوب کھول دیا، ہم کو ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہی دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ پھر وہ اتنا روئے کہ کھانا نہیں کھا سکے۔